ایک وہ وقت تھا جب مسلم دور حکومت میں اندلس کی فضائیں اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجا کرتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا کہ مسلم نشاط ثانیہ بکھر گئی اور اندلس کی فضائیں خاموش ہو گئیں۔ 750 سال تک مسجد کرتبہ نماز اور اللہ اکبر کی صداؤں سے محروم رہی، اور پھر ایک مرد مومن حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اذان دی اور نماز پڑھی، اور پھر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آج تک کرتبہ مسجد اللہ اکبر کی صداؤں اور نماز سے محروم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسلمانوں کی تعمیر کردہ مسجد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ مسجد میں پچھلے 800 سال سے اذان دینے اور نماز پڑھنے پر پابندی عائد ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ریڈ بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ یہ 711 عیسوی کا واقعہ ہے جب مسلمانوں نے اندلس کا شہر کرتبہ فتح کیا۔ کرتبہ اندلس میں بہتے سب سے بڑے دریا وادی الکبیر کے کنارے واقع ہے۔ شہر کے قریب دریا کے کنارے ویزگوت عیسائیوں نے ایک گرجا تعمیر کر رکھا تھا۔ ان کی آمد سے قبل وہاں قدیم رومیوں کا ایک معبد ہوا کرتا تھا۔ فاتح مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے ایک موزوں مقام کی تلاش تھی۔ انہوں نے مقامی عیسائی معززین کی اجازت سے گرجا میں ایک جگہ نماز پڑھنے کی خاطر مخصوص کر لی۔ 754 عیسوی میں کرتبہ اندلس کے پہلے اموی خلیفہ عبد الرحمن الدخل کے عملداری میں آ گیا۔ انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ گرجا کی جگہ ایک شاندار مسجد تعمیر کی جائے۔ عبد الرحمن الدخل کے وزیر امیہ بن یزید نے عیسائی معززین سے طویل مذاکرات کیے۔ آخر طے پایا کہ شاہ وقت آدھا گرجا خریدنے کے بدلے انہیں بھاری بھرکم رقم ادا کرے گا۔ یہی نہیں، عیسائیوں کو شہر میں 3 گرجا گھر تعمیر کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ اس فیصلے سے عیاں ہے کہ عادل مسلم بادشاہ غیر مسلم رایا سے پورا انصاف کرتے تھے۔ گرجا کی آدھی جگہ خریدنے کے بعد تعمیر شدہ عمارت منہدم کر دی گئی۔ 784 عیسوی سے اس جگہ پھر مسجد کرتبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ آنے والے اموی خلیفہ وقفے سے مسجد کرتبہ کی تعمیر تزئین و آرائش کرتے رہے۔ یہ تقریباً 987 میں مکمل ہوئی۔ یوں عبد الرحمن اول الدخل نے اندلس میں اسلامی فن تعمیر کے نادر شاہکار جامع مسجد کرتبہ کی بنیاد رکھی، جس کی چوڑائی 150 اور لمبائی 220 میٹر کے قریب تھی۔ اس مسجد میں 1400 سے زائد ستون تھے۔ مسجد اتنی بڑی تھی کہ اگر کوئی دور سے دیکھتا تو اس کی آخری حد نظر نہ آتی۔ مسجد کی صفائی ستھرائی کے لیے 300 خادم مامور تھے۔ اس زمانے کی تعمیراتی ماہرین نے مٹی کے باقاعدہ پائپوں سے مسجد تک پانی پہنچانے کے لیے باقاعدہ پائپ لائن بچھائی۔ یہ پانی مسجد کے اطراف میں واقع پہاڑی چشموں سے آتا تھا۔ مسجد کے صحن میں بہت ہی خوبصورت فوارے نصب کیے گئے۔ جامع مسجد کرتبہ کی دیواریں اس قدر بلند تھیں کہ دور سے شہر کی فصیل کا گما ہوتا تھا۔ مسجد کی چھت 30 فٹ کی بلندی پر تعمیر کی گئی، جس سے ہوا اور روشنی کا بہترین نکاس ممکن ہو سکے۔ چھت کو سہارا دینے کے لیے کئی ستون تعمیر کیے گئے۔ ان ستونوں کی کثرت سے مسجد میں خود بخود کئی راستے بن گئے۔ ہر ستون پر دوہری نالی محرابیں نصب کی گئیں جو بعد میں اندلس کے فن تعمیر کا حصہ قرار پائیں۔ ہر دوسری محراب کو پہلی کے اوپر ایسے نصب کیا گیا کہ چھت سے جا ملی۔ چھت میں 280 ستارے نصب کیے گئے۔ 100 ستارے جو اندرونی دلان میں نصب تھے خالص چاندی سے بنائے گئے تھے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں ایک بہت بڑا فانوس نصب کیا گیا جس میں بیک وقت 1000 چراغ روشن ہوتے۔ روشنی کے لیے استعمال ہونے والے ان چراغوں کی درست تعداد تو نہیں ملتی، مگر ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 7500 سے زائد تھی۔ مسجد میں روشنی کا انتظام اس قدر بہتر تھا کہ رات کے وقت بھی دن کا گمان ہوتا تھا۔ مسجد ایک خوبصورت تعمیری شاہکار تھی۔ جامع کرتبہ کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ بعد ازاں وہاں عیسائیوں کی اکثریت ہو جانے کے باوجود کبھی کلیسا بنانے کی حمایت نہیں کی گئی۔ عیسائی خود کہتے تھے کہ اگر یہاں کلیسا بنا تو مسجد کا حسن خراب ہو جائے گا، لیکن بعد میں آرچ بشپ نے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے مسجد کے وسط میں کلیسا کی تعمیر کا حکم دیا۔ کلیسا کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس نے جب مسجد کو دیکھا تو تاسف کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مسجد اتنی حسین ہے تو میں کبھی کلیسا کی تعمیر کی اجازت نہ دیتا۔ 8ویں صدی عیسوی میں تعمیر ہونے والی کرتبہ کی جامع مسجد اسلامی فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے جسے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا۔
یہ مسجد دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ہر سال 14 لاکھ سے زائد سیاح کا رخ کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ صدیوں سے یہ مسجد اپنے امام اور مقتدیوں کی منتظر ہے۔ اندلس میں مسلمانوں کو زوال آیا تو دوسری مساجد کی طرح مسجد قرطبہ بھی عیسائی راہبوں کے تسلط میں آ گئی۔ 15ویں صدی میں مسجد کے وسط میں ایک کیتھولک گرجا قائم کر دیا گیا جہاں عیسائیوں کو عبادت کی اجازت مل گئی، لیکن مسلمانوں کے لیے مسجد میں اذان دینے اور نماز کی ادائیگی پر آج تک پابندی عائد ہے۔ 1931 میں شاعر مشرق پہلے مسلمان تھے جنہوں نے 800 سال بعد قرطبہ کی جامع مسجد میں پابندی کے باوجود اذان دی، نماز ادا کی اور مسجد قرطبہ کے عنوان سے ایک خوبصورت نظم بھی لکھی، مگر ان کے بعد مسجد پر اسی خاموشی کا راج ہے۔ دسمبر 2006 میں اسپین کے مسلمانوں نے پوپ بینڈکٹ سے اپیل کی تھی کہ انہیں جامع مسجد قرطبہ میں عبادت کی اجازت دی جائے، مگر ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔